السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. میرے بھائیوں بہنوں، آپ سب کا استقبال ہے ہماری سٹریم اعلان حق میں. میرے ساتھ الحمدللہ شیخ سرفراز فیضی موجود ہے. شیخ، آپ کا استقبال ہے. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم کس موضوع پر باتیں کرنے والے ہیں؟ آج ہم ایک جواب کا جواب دیں گے. آپ سب کو شاید پتا ہوگا، آئی پلس ٹی وی ریپلائز پر ایک ویڈیو آئی تھی جس کے اندر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ٹوائلٹس کے متعلق کچھ اعتراض جو اٹھائے گئے تھے اس کا میں نے جواب دیا. اعتراض بالکل ہی illogical تھے. یعنی اعتراض بنیادی طور پہ یہ تھے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ٹوائلٹس، دیوار والے جو ٹوائلٹس ہیں نا، وہ تھے نہیں. اور اعتراض یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے وحی کے ذریعے کیوں نہیں بتایا کہ اے نبی آپ ٹوائلٹ بناؤ. قرآن میں سے آیت کیوں نہیں کہ آپ ایک ٹوائلٹ بناؤ، دیوار بناؤ، اس کے اندر ٹوائلٹ بناؤ، مرغا لگاؤ اور ٹوائلٹ بناؤ؟ ایسا کیوں نہیں دیا؟ یہ لوگوں کا اعتراض تھا. جواب میں نے آپ کو، آڈینس کو یہ بتایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ٹوائلٹس تھے. ڈائریکٹ صحیح بخاری کی حدیث میں نے آپ کو بتایا تھا، اور صحابہ کے زمانے میں تھے، اس کے تعلق سے آثار، اور میں نے ہسٹوریکل ریکارڈز کے ساتھ میں یہ بات ثابت کی تھی. تو جو لوگ یہ اعتراض اٹھاتے ہیں ان میں تین چیزیں نہیں ہوگی. نمبر 1، اسلامک نالج نہیں ہے. نمبر 2، ان کے پاس ہسٹری، تاریخ کی نالج نہیں ہے. اور نمبر 3، ان کے اندر کامن سینس بھی نہیں ہے کہ ذرا کامن سینس سے سوچتے کہ کون سا دیوار بنانا ایک بہت بڑا راکٹ سائنس ہے جو آپ آ کے بنا رہے ہو، سٹریم بنا کر کے اعتراض اٹھا رہے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیوار کیوں نہیں بنائے. یعنی کہ ان کے اندر اتنا سینس بھی نہیں ہے کہ کیا اعتراض اٹھانا چاہیے. اور یہ اعتراض کی بنیاد کیا تھی؟ ان کی بنیاد یہ تھی کہ انہوں نے یہ کہا کہ ٹوائلٹ کا انوینشن 1596 میں ہوا. تو ان کا سوال یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں بتایا؟ تو میں نے بتایا کہ بھائی ٹوائلٹ کا انوینشن نہیں تھا، یہ فلش کا انوینشن تھا. فلش کہ جو فلش ہے، فلشبل ٹوائلٹ، تو فلش کا انوینشن تھا، جو فلشبل ٹوائلٹ کا انوینشن تھا. ایسا نہیں کہ ٹوائلٹ کا انوینشن 1596 میں ہوا. تو جیسے کہ آپ سب دیکھ سکتے ہیں یہ ایک بالکل ہی بیوقوف سوال تھا اور اس کا جواب دے دیے، بات وہاں پوری طرح سے ڈبنک ہو گئی تھی. لیکن کیا کہیں، انہیں ایسا لگا کہ ایک جواب ان کو دینا بنتا ہے تو انہوں نے جواب دیا ہے. اور شیخ سرفراز کے ساتھ میں آج تھا تو سوچا کہ کیوں نہ یہی ٹاپک لے لیں. حالانکہ کئی دن پہلے کی ویڈیو ہے لیکن موقع نہیں ملا، اور آج شیخ سرفراز ساتھ میں ہے تو تھوڑا دونوں مل کر ہم لوگ ان کو تھوڑا سا عقل ٹھکانے لانے کی کوشش کریں گے ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ. زید بھائی، آپ نے جو یہ کہا نا کہ ان کے پاس اسلامک نالج نہیں ہے، ان کے پاس ہسٹری کی نالج نہیں ہے، کامن سینس نہیں ہے، ان تینوں سے زیادہ خراب بات یہ ہے کہ ان کے پاس گفتگو کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. کسی علمی مسئلے پہ اگر ہم علمی انداز میں بات کرتے ہیں، ہم بار بار یہ جو ہمارے بھائی ہیں ان کے بارے میں ہم کہتے رہے کہ بھائی اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے اگر کوئی علمی اعتراض آپ کے پاس ہے تو علمی انداز میں وہ اعتراض آپ رکھیں، ہم علمی انداز میں جواب دیں گے. اکیڈمک لیول پہ آپ بات کریں، جیسے ایک باوقار اور صاحب علم انسان کی گفتگو ہوتی ہے، اس انداز میں بات کریں. ہم علمی انداز میں سیرت پر ہونے والے اعتراضات کو ڈسکس کر سکتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کو گفتگو کا سلیقہ نہیں ہے، بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. یعنی جس طرح کے الفاظ یہ اپنی زبان سے نکالتے ہیں نا، یہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کے یہ الفاظ زبان سے نہیں نکالیں گے کہ یہ الفاظ ان کے بچوں کے سامنے بیٹھ کر کے ان کی زبان سے نکلے، یا ان کے بچے ان کے سامنے اگر ایسے الفاظ نکالیں تو یہ ڈانٹیں گے، کیونکہ یہ کبھی الفاظ ہے جو ان کی زبان سے نکلتے ہیں. انسان کو چلو ہسٹری کی نالج حاصل کرنے کے لیے، اسلامی علوم میں مہارت حاصل کرنے کے لیے کچھ محنت کرنی پڑے گی، لیکن اپنی زبان کو شائستہ رکھنا اور سلیقے سے گفتگو کرنا، اس کے لیے تو انسان کو بس ایک مہذب معاشرے کا حصہ بن کر کے رہنا اور کچھ نہیں کرنا ہے. لیکن یہ جانوروں کی طرح، جنگلی وحشی لوگوں کی طرح بات کرتے ہیں. بات کرنے کا سلیقہ نہیں ان کو، بلکہ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ اس طرح کے لوگ اس لائق ہے بھی کہ نہیں کہ ان کا جواب دیا جائے. لیکن بہرحال کیونکہ ان کے فساد سے ایک بہت بڑی جماعت جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے تو ہم ایسے لوگوں کو جواب دیتے ہیں، ورنہ جس طرح کی یہ لوگ زبان استعمال کرتے ہیں یہ اس لائق بھی نہیں ہے کہ ان کو جواب دیا جائے. جی. اور ان میں سے اکثر کا یہی معاملہ ہے کہ ان کے اندر ایک اور چیز نہیں ہوتی ہے، سچائی کو جاننے کی تمنا یا کوشش یا چاہت. بس کسی طرح سے ایک ان کا بزنس ہوتا ہے، ان کا ایک کریئر انہوں نے بنا دیا ہے. کریئر اسلاموفوبز ہوتے ہیں، یہ ان کا ایک بزنس یا کریئر ہوتا ہے، یہ کمائی کا ذریعہ ہوتا ہے، اور اسی طرح سے وہ لوگ کماتے ہیں. لوگ پیسے پھینکتے ہیں، اس کے اوپر وہ اور بدترین زبان سے کلام کرتے ہیں. یہ ان کا بہت ہی افسوسناک معاملہ ہے اس دنیا میں. آخرت میں زید بھائی یہ انصاف والے ہوتے تو ان کا جو بنیادی اعتراض کا اس کا جواب تو آپ نے دے ہی دیا نا. ان کا اعتراض تھا کہ بیت الخلا بنانا کیوں نہیں سکھایا گیا، تو وہ تو اس اعتراض کا تو بہت واضح جواب آ گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
ٹوائلٹ ہوتے تھے, بیت الخلا ہوتے تھے, چہار دیواری کے بیچ میں جا کر کے لوگ قضائے حاجت کرتے تھے. اس کا وجود ہے, قرآن و احادیث میں اس کا باقاعدہ ذکر موجود ہے. تو کم سے کم اتنا تو یہ تسلیم کر لیتے کہ ٹھیک ہے یہ ہم سے غلطی ہوئی. ایک انصاف پسند آدمی سے اگر کسی معاملے میں غلطی بھی ہو جائے تو انصاف کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ آگے بڑھ کر کے اتنا تو تسلیم کر لے کہ ٹھیک ہے اس معاملے میں اتنی ہمت اور اتنی جرات تو ہونی چاہیے. جو لوگ مذہب پر آ کر اعتراض کرتے ہیں ان کو اتنی جرات تو دکھانی چاہیے کہ ٹھیک ہے اس معاملے میں ہم سے غلطی ہوئی. اور احادیث کے اندر باقاعدہ بیت الخلاء کا ذکر موجود ہے. جو بنیادی موضوع تھا میرے خیال سے اس کا تو اب جواب دینے کی ضرورت نہیں رہے گی, وہ آپ کا پہلا ویڈیو ہی کافی تھا. دو چار چیزیں جو انہوں نے اٹھائی انشاءاللہ تعالی اس کو دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ. بہتر ہے شیخ, انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں ہم لوگ. یہ جو پورا 38 منٹس اس میں ڈالا ہے, اس میں صرف 2 امپورٹنٹ پوائنٹ بتانا چاہوں گا جو کہ اس کے پورے 38 منٹ سے جتنے بھی منٹس کا ویڈیو ہے وہ پورا تباہ اور برباد ہو جائے گا. تو بات یہ کہہ رہا ہے کہ 38 منٹ کی جو میری ویڈیو ہے وہ 38 منٹ کی ویڈیو میں وہ 2 پوائنٹ دے گا جس سے پورے 38 منٹ کا جواب ہو جائے گا. اچھا آپ سب کو میں بتا دوں کہ یہ جواب میں نے جو دلائل دیے ہیں اس میں نے کچھ اصولی باتیں بھی پیش کی اور اس کے علاوہ میں نے اسلام کی بیوٹی, کیونکہ میں نے یہ بات پیش کی ہے کہ بھائی تم جہاں اعتراض اٹھاتے ہو وہاں پہ قابل تعریف چیزیں ہیں, ایسی چیزیں ہیں جو دیکھ کر کے کم سے کم ایک ایماندار انسان کے طور پہ تمہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ یہ چیزیں 1400 سال پہلے سے موجود ہے جو آج تک لوگ نہیں سمجھتے ہیں. تو یہ کیسے وہ 2 پوائنٹس پوروں کو جواب دے دے گا, یہ بات تو کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے, صرف وہی سمجھ سکتا ہے جو 38 منٹ کی ویڈیو جس نے دیکھا ہے تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ بات صرف ایک فیک اور جھوٹی بات ہے. چلیں آگے دیکھتے ہیں. It does not explicitly means toilet, number one. یہ ایک بڑا وائڈ ٹرم ہے جس کو بعد میں ٹوائلٹ کے اوپر لے آیا گیا کیونکہ آج کل کی لغت میں اس کو ٹوائلٹ کہا جا سکتا ہے. دیٹ از کرنٹلی آج کل کی لغت میں. اگر آپ جنیرک دیکھیں تو اس میں یارڈ کو بھی کہا جاتا ہے, ایریا فار اینیمل جہاں پہ آپ اپنے جانور رکھتے ہیں وہ پوٹیاں چھوٹیاں کرتے ہیں اس کو بھی کہا جاتا ہے, جہاں پہ اپنے کیٹل رکھتے ہیں اس کو بھی کہا جاتا ہے, ایک ایسی انکلوز اسپیس کو بھی کہا جا سکتا ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ جب آپ اس کو جنیرک ٹرم میں لینا شروع کریں گے آج کل کے زمانے میں تو یس اپیرنٹلی اٹ لکس لائک دا سیم تھنگ, ٹھیک ہے, لیکن یہ ایک ایسے جس طرح بارن ہوتا ہے اس کو بھی کہا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے, سو آن اینڈ سو فورتھ. اور یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا, میں آپ کو اس کا پروف دے دیتا ہوں. میں المعانی میں گیا ہوں اور آپ کے لیے پروف بھی لے آتا ہوں, رک جائیے میں اس لیے جو اس نے اعتراض اٹھایا ہے کہ الکنیف کا مطلب صرف ٹوائلٹ نہیں ہوتا ہے, ٹوائلٹ کے علاوہ بھی طرح یہ لفظ استعمال ہوتا ہے, اور وہ ایک ماڈرن ڈکشنری کا حوالہ دے رہا ہے المانے کا, کہ المانے ماڈرن ڈکشنری کا حوالہ دے کر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اس معنی میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. لیکن یہ نہیں بتا رہا ہے کہ اس ویڈیو میں ہی میں نے سینئر پرانے اسکالرز کو کوٹ کیا ہے اور وہ بتا رہے ہیں کہ کنیف کا میننگ کیا ہے اور کنف جو کنیف کی معنی ہے جمع ہے وہ کیا ہے. یہ اس ویڈیوز میں بتایا گیا ہے. حافظ ابن حجر الاسقلانی کا کوٹیشن فتح الباری سے ہے, امام نووی کا کوٹیشن شرح صحیح مسلم سے ہے. ہم اس کے علاوہ دیکھتے ہیں کہ میں نے حدیث کے جو باب ہوتے ہیں, جو باب اسکالرز نے بنائے ہیں, لیکن وہ باب میں وہ میننگ کو انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ وہ ارلی اسکالرز, وہ لوگ جو عربک کے اندر اس زمانے میں استعمال ہو رہا ہے اس میں وہ کس طرح سے سمجھ رہے ہیں. تو جیسے مثال کے طور پر ابن ماجہ میں امام ابن ماجہ نے یہ جو باب قائم کیا کہ باب الرخصتی فی ذالک فی الکنفی والاباحتہ دون السہارا, کہ پرمیشن اجازت ٹوائلٹ کی جب وہ دیواروں کے ساتھ جب کورڈ ٹوائلٹس میں ہوتی ہے اور جب اوپن میں ہوتے ہیں تب اس کے بارے میں کیا حکم ہے, یہ قبلہ رخ ہونے کے بارے میں ڈسکشن ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دونوں چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کنیف کا میننگ انہوں نے فردر ڈیفائن بھی کیا. جی شیخ آپ بھی بتائیے. جی, اصل میں عربی لغت جو لوگ جانتے ہیں, پڑھتے ہیں, سمجھتے ہیں, ان کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ عربی میں کبھی ایک روٹ ورڈ سے بہت سارے الفاظ نکلتے ہیں اور ان لفظوں کا الگ الگ معنی ہوتا ہے, اور تمام معنی کے اندر ایک چیز جو ہے نا وہ کامن ہوتی ہے. میں ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں. جیسے جنہ کا مطلب عربی میں ہوتا ہے چھپنا. اب جنہ سے جو ہے نا بہت سارے الفاظ نکلے ہیں. جیسے رات کو کہا گیا قرآن مجید کے اندر جن علیہ اللیل, کہ رات چھا گئی, کیونکہ رات جب آتی ہے تو کیا ہوتا ہے وہ چیزوں کو چھپا دیتی ہے. اسی سے لفظ مجنون بنائے. مجنون کو مجنون کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس کی جو ہے نا وہ عقل ڈھانپ دی جاتی ہے. اسی سے جو ہے وہ جنت بنا ہے. جنت کیونکہ جو باغات ہوتے ہیں وہ زمین کو ڈھانپ دیتے ہیں. تو ہر لفظ کے اندر ایک کامن معنی ہوتا ہے. جب اس لفظ سے بہت سارے الفاظ بنتے ہیں تو وہ کامن معنی تمام الفاظ کے اندر ہوتے ہیں. کنف کا بھی یہ معنی ہے کہ کنفا میں اصل میں
حفاظت اور سرپرستی کے معنی پائے جاتے ہیں، کسی چیز کی حفاظت کرنا یہ معنی پایا جاتا ہے. اسی طرح سے کنف میں کنارے کے معنی پائے جاتے ہیں. تو اب بہت ساری ایسی چیزیں جو کنف سے بنتی ہیں اس میں حفاظت کے معنی پائے جائیں گے، سرپرستی کے معنی پائے جائیں گے، سایہ یا آغوش کے معنی پائے جائیں گے. ایون آپ دیکھیں گے کہ بعض روایتوں میں گھر کو کنیف کہا گیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اثر مروی ہے جس میں وہ کہتے ہیں ولا یکن للمسلمین کانفتن، کہ یہ لسان العرب کا حوالہ میں دے رہا ہوں جو کہ بہت ہی مشہور عربی لغت ہے، ڈکشنری ہے. وہ فرما رہے کہ اس زمانے میں مسلمانوں کو کوئی کانفہ نہیں تھا. کانفہ یعنی جہاں وہ اپنا سر چھپا سکیں. اسی لیے کنیف کا معنی جو لسان العرب میں بیان ہوا ہے وہ ہے الساتر، چھپانے والا. تو کنیف جو کہا گیا ہے آپ یہ مان لیں، چاہے کہ اگر آپ یہ تسلیم نہیں بھی کرتے ہیں کہ بیت الخلاء کو جو جدید معنی پایا جاتا ہے اس معنی میں یہ الفاظ نہیں بھی استعمال ہوا ہے، تو کم سے کم جو اس کا ڈکشنری میں معنی ہے کہ چھپانے والی چیز، اس لغوی معنی میں تو اس کو مانیں گے نا. اچھا چلے کنیف کا معنی چھوڑ بھی دے. آپ دیکھیں باقاعدہ روایات میں یہ بات موجود ہے، کنیف کو سائیڈ میں رکھ کر کے بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود اللہ کے نبی کے لیے بیت الخلاء اس طرح کا بنا ہوا تھا جو چاروں طرف سے دیوار سے گھرا ہوا تھا. بہت دور نہ جائیں آپ، یہ دیکھیے یہ فتح الباری کی عبارت ہے، حافظ ابن حجر نے لکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قضاء حاجت کے حوالے سے ایک حدیث کو وضاحت کرتے ہوئے. اس میں وہ روایت نقل کرتے ہیں کہ ابن عمر فرماتے ہیں فرأیتہ یقضی حاجتہ محجوبا علیہ بلبن، کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کر رہے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محجوب کا مطلب ہوتا ہے چھپے ہوئے ہیں، گھیرا ہوا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. کس سے گھیرا ہوا ہے؟ لبن کا مطلب ہوتا ہے کچی اینٹ، یعنی کسی اینٹ کو پکانے سے پہلے جو کچی اینٹ ہوتی ہے نا، تو کچی اینٹ کی دیوار کو لبن کہا جاتا ہے. یعنی کچی اینٹ کی دیواروں سے باقاعدہ ایک بیت الخلاء بنایا گیا تھا. ایک دم صاف الفاظ موجود ہیں اس کے، اور یہی الفاظ جو ترمذی میں آئے ہیں، آگے حافظ میں فرما رہے ہیں ولیل حکیم ترمذی بسند صحیح فرأیتہ فی کنیف، میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنیف میں ہے. تو کنیف کیا ہوتا تھا اس کی وضاحت خود روایت میں موجود ہے کہ کنیف ایک ایسی چھوٹی سی جگہ ہوتی تھی جو کچی اینٹوں سے گھری ہوئی ہوتی تھی. اب اس سے زیادہ وضاحت اور کس بات کی ہو سکتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کے بیت الخلاء ہوتے تھے جو چاروں طرف دیواروں سے گھرے ہوئے ہوتے تھے. کچی اینٹ کی دیوار تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیت الخلاء میں بنی ہوئی تھی اور جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے جاتے تھے. تو بنیادی طور پہ جو مقدمہ ان کا تھا کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں ٹوائلٹ نہیں ہوتے تھے، وہ تو بالکل واضح طور پہ ڈیبنک ہو گیا ہے اور ایک دم گر چکا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قضاء حاجت کے لیے بیت الخلاء بنائے جاتے تھے. اس کے ثبوت میں ایک نہیں دسیوں روایتیں پیش کی جا سکتی ہیں. ایک روایت یہ بھی ہے جو ہم ابھی پیش کر رہے ہیں حضرت ابن عمر والی، آگے اس حوالے سے ایک اور اعتراض ہے، اس کا جواب انشاءاللہ تعالی ہم دیں گے. جی اس میں جو محجوب کا لفظ ہے اس میں جو عربی جاننے والے نہیں ہیں وہ کم سے کم حجاب کا معنی تو جانتے ہیں نا. حجاب کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، اسی سے محجوب بنا ہے. میں نے کہا نا کہ عربی میں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک روٹ ورڈ سے بہت ساری چیزیں نکلتی ہیں. تو یہاں پہ محجوب وہی ہے کہ چھپانے کے لیے دیوار بنائی گئی تھی، اور اسی سے لفظ حجاب بھی بنا ہے جو عورتیں چھپانے کے لیے اپنے چہرے پر بٹا ڈالتی ہیں، اس کو حجاب کہا جا رہا ہے اور اسی سے محجوب بنا ہے. اور جو میں نے کہا کہ کنیف کے معنی میں بھی چھپانے کے معنی پائے جاتے ہیں، ساتر کا معنی پایا جاتا ہے. تو بہرحال جب سارے الفاظ آپ ملاتے ہیں تو یہ بات بالکل واضح طور پہ سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جو کنیف ہوتا تھا وہ ایک ایسی عمارت ہوتی تھی جہاں انسان چھپ کر کے اپنی قضاء حاجت کر سکے. تو چھپنا جو اصل مقصود ہے نا کہ انسان چھپے، بیت الخلاء کے وقت لوگوں کی نظر اس پر نہ پڑے، تو اس مقصد کے لیے ایک جگہ بنائی جاتی تھی. اس کے بنانے کا طریقہ کیا تھا؟ وہ قطعی نظر اس کے مقصد اس کا یہی ہوتا تھا کہ انسان کو وہ چیز چھپائے اور اپنی شرمگاہ دوسروں پر ظاہر نہ ہو پائے. اور بنیادی طور پر جیسا کہ زید بھائی نے بتایا تھی یہ بات کہ بھائی شریعت نے یہ اصول تو بتا دیا ہے نا کہ آپ بیت الخلاء کے لیے جا رہے ہوں یا آپ اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے کے لیے جا رہے ہوں، کوئی بھی صورتحال آپ کی ہو، اپنے جسمانی اعضاء کو چھپانا یہ شریعت کا تقاضا ہے کہ اپنے جسمانی اعضاء کو جو شرمگاہ ہے اس کو دوسروں پر ظاہر نہ کیا جائے. یہ شریعت کا تقاضا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، کہ ایمان والے بندے وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. اور شرمگاہوں کی حفاظت کا ایک معنی ہے کہ زنا نہیں کرتے، اور ایک معنی یہ ہے کہ اپنی شرمگاہ کسی پر ظاہر بھی نہیں ہونے دیتے. یہ بھی ایک معنی مفسرین نے بیان کیا ہے. تو شریعت نے جب یہ تقاضا رکھ دیا کہ اپنی شرمگاہ کسی پر ظاہر نہیں ہونے دینا ہے، تو اب ایک مسلمان کی جو زید بھائی بتایا نا کہ ایک اصولی بات اس شریعت نے بتا دی کہ آپ کی شرمگاہ کسی پہ ظاہر نہیں ہونی چاہیے. اب اس کے لیے آپ کیا طریقہ کار اختیار کر رہے ہیں؟ شریعت نے اس پر کوئی خاص پابندی نہیں لگائی ہے.
آپ پیڑ کے پیچھے چلے جائیں کہیں پر اگر میدان میں ہو صحرا میں تاکہ آپ کی شرمگاہ ظاہر نہ ہو. یا پرانے زمانے میں جو ہے نا وہ ایسی جگہیں ہوتی تھیں جو میدان میں بیت الخلاء کے لیے لوگ جاتے بھی تھے تو وہ کوئی ہموار زمین پر نہیں جاتے تھے بلکہ جو مخصوص مکان بیت الخلاء کے لیے ہوتے تھے وہ ہموار زمین سے نچلی جگہ پر ہوتے تھے. اس لیے بیت الخلاء کے لیے عربی میں ایک لفظ آتا ہے. ابھی دیکھیے یہ جو انہوں نے کہا نا کنیف والی بات اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. عربی میں بیت الخلاء کو غائط کہا جاتا ہے, غین الف حمزہ اور طا. اب غائط کا معنی آپ عربی میں دیکھیں گے اگر ڈکشنری میں تو غائط کا مطلب آپ کو ملے گا المکان المنخفض, ایسی جگہ جو ہموار جگہ سے نیچے ہو, ڈھلان والی جگہ. عربی میں تو اس کا یہ معنی ہوتا ہے. لیکن بیت الخلاء کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے, یعنی پاخانہ کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے, کیونکہ عام طور پہ لوگ قضائے حاجت کے لیے ایسی جگہ پر جاتے تھے جو عام ہموار جگہ سے نیچے ہوتی تھی, تو قضائے حاجت ہی کے لیے غائط کا لفظ استعمال ہونے لگا. غائط اور بول آپ کو حدیث کے اندر ملے گا. تو کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک لفظ کا حقیقی معنی کچھ اور ہوتا ہے لیکن اس کو کسی اور معنی میں استعمال کیا جاتا ہے. جیسے ہمارے کہتے ہیں ٹوائلٹ کرنا, اردو والے بول دیتے ہیں ٹوائلٹ کرنا کوئی چیز نہیں ہوتی ہے, لیکن کیونکہ انسان قضاء حاجت کے لیے ٹوائلٹ میں جاتا ہے نا تو ٹوائلٹ کا لفظ اس فعل کے لیے بھی استعمال ہونے لگتا ہے. ایسے ہی جو قضاء حاجت کے لیے لوگ جاتے تھے نا وہ کیونکہ ایک ایسی جگہ پر جاتے تھے جو کہ نچلی سطح ہوتی تھی تاکہ دور سے بھی کوئی آدمی دیکھ رہا ہے تو اس کو دکھائی نہ دے وہ آدمی, تو اس لیے اس عمل کو بھی غائط کہا جانے لگا عربی کے اندر. تو یہ جو لغت عربی پڑھتے ہیں جانتے ہیں سمجھتے ہیں ان کے لیے کوئی بہت مشکل چیز نہیں ہے. بلکہ آپ یہ الفاظ دیکھیں نا, بیت الخلاء کا بھی جو ہم استعمال ہوتا ہے, یہ ایک طرح سے مسلمانوں کی اصطلاح ہے نا بیت الخلاء. خلا کا مطلب ہوتا ہے خالی ہونا, یعنی ایک طرح سے جو شریعت نے اصول اور آداب بتائے ہیں. زمانے جاہلیت میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے تھے کہ جو ایک ساتھ بیٹھ کر کے بیت الخلاء کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کی شرمگاہ دکھائی دے رہی ہے. اللہ کے نبی نے اس سے منع کیا کہ ایک دوسرے کی شرمگاہ پر نظر نہیں پڑنی چاہیے. تو خلا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان جب قضاء حاجت کے لیے جائے تو وہ خالی ہو, تنہائی میں ہو, اس کے ساتھ کوئی دوسرا نہ ہو جو اس کی شرمگاہ کو دیکھ سکے. تو یہ سارے جو الفاظ ہیں شریعت نے ایک اصول تو یہ بتا دیا ہے کہ بھائی تمہاری شرمگاہ دوسروں کے سامنے تم کو ظاہر نہیں کرنا ہے. اب اس کو چھپانے کا کیا طریقہ ہے, رات میں جاؤ کہیں پر کسی ایسی جگہ پر جاؤ جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو, یا کسی ایسے علاقے میں نچلی سطح پر چلے جاؤ جہاں دور سے بھی تمہاری کوئی نظر نہ پڑ رہی ہو, یا جہاں پر تم کو سہولت ہو اس سہولت کے اعتبار سے تم اپنے لیے کوئی ایسا بیت الخلاء بنا لو جہاں پر چاروں طرف دیواریں ہوں, تو وہ بھی ایک صورتحال بنتی ہے. اچھا یہ آپ نے جو کہا نا کہ تاریخ سے نہیں واقفیت ہے, ایسے لوگوں کا اصل میں عربی کلچر سے بھی واقفیت نہیں ہے. آپ عرب کلچر میں دیکھیں گے نا کہ گھر بنانے کا رواج بہت کم تھا عرب کلچر میں. عرب کلچر کے اندر بہت کم ایسے لوگ تھے جو ایک کسی مقام پر رہتے ہوں اور وہاں گھر بنا کر کے رہتے ہوں. نارملی جو عرب تھے نا خالص عرب وہ بدو ہوا کرتے تھے, اور وہ جیسے جپسیز ہوتے ہیں خانہ بدوش, ہاں جو خانہ بدوش جن کو اردو میں کہا جاتا ہے جپسیز, جن کا کوئی مکان نہیں ہوتا تھا, وہ جہاں پر ان کو کیونکہ وہ پورا صحرا تھا تو جہاں ان کو پانی ملا تھوڑی سی ہریالی ملی تو اپنے جو ہے نا وہ انہوں نے کیمپ لگا لیے اور وہاں پر رہنا شروع کر دیا. جب تک کہ وہاں پر رہے پانی استعمال کرتے رہے اور ہریالی سے فائدہ اٹھاتے رہے, جب پانی ختم ہو گیا ہریالی سے فائدہ اٹھا سکے تو پھر اس کے بعد وہ چلے جاتے تھے. تو سارے لوگوں کے پاس گھر نہیں ہوتے تھے اس زمانے میں بھائی, وہ دور ایسا دور تھا جب سارے لوگوں کے پاس پہننے کو کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے. تو اگر سب کو اس بات کا پابند بنا دیا جاتا کہ بھائی بیت الخلاء بنا کر کے اپنے گھر کے پاس رکھنا ہے, تو ان بدوؤں کا کیا ہوتا تھا, جو بدو کا مطلب ہی ہوتا ہے صحرا نشین, جو صحرا میں رہتے ہیں ان کے پاس رہنے کو گھر نہیں, تو ان سے یہ مطالبہ کیسے کیا جا سکتا تھا کہ تم کو بیت الخلاء بھی بنانا ہے. تو شریعت نے اس لیے بیسک اصول بتا دیا کہ تم کو اپنی شرمگاہیں چھپانی ہے. اب جن کے پاس سہولتیں تھی ان سہولتوں کے اعتبار سے انہوں نے بیت الخلاء بنوائے, اور جن کے پاس سہولت نہیں تھی تو وہ صحرا تھا, آبادی اتنی گھنی نہیں تھی, وہ پورا کا پورا ریگستان تھا, اس ریگستان میں کہیں کہیں تھوڑے بہت لوگ رہتے تھے. تو ان کے پاس ایسے بڑے علاقے میسر تھے جہاں ایک آدمی بیت الخلاء کے لیے جا سکتا تھا اور اس کی شرمگاہ پہ کسی کی نظر نہیں پڑتی. تو بنیادی اصول تو شریعت نے بتا دیا ہے کہ انسان کی شرمگاہ کو حفاظت کرنا اور اس پر کسی کی نظر نہ پڑنے دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اب اس کے لیے وسائل کیا کیا ہو سکتے ہیں, ان وسائل کو اللہ رب العالمین نے انسانوں پر چھوڑ دیا ہے کہ زمانے کی ترقی کے اعتبار سے, زمان و مکان کی تبدیلی کے اعتبار سے جیسا جس کے پاس کوئی راستہ میسر آئے, اسباب اور مینز ان کو مل جائے, وہ ان اسباب اور مینز کو استعمال کریں. اور یہ بہت بہترین اور پرفیکٹ مثال ہے اس کی کہ شریعت کس طرح سے
اصولوں پر رہنمائی کر دیتی ہے اور دیگر معاملات میں انسانی معاشرے کو آزاد چھوڑ دیتی ہے تاکہ ان پر کوئی تنگی نہ ہو, انسان اپنے زمانے اور اپنے مکان کی سہولت کے اعتبار سے شریعت کے اصولوں کی پابندی کرے. صحیح, اور ایسے نہیں ہوتا تو پھر یہ دین صرف امیروں کا دین ہوتا, صرف وسائل والوں کا دین ہوتا کہ جن کے پاس وسائل ذریعے ہے, دیوار بنا سکتے ہیں, وہی عمل کر سکتے ہیں. باقی عام لوگ جو دوسرے لوگ ہیں جن کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں یا اس زمانے دور جگہ وغیرہ پہ نہیں ہے تو وہ لوگ عمل نہیں کر سکتے, امپریکٹیکل ہوتا ان کے لیے. یا ایسے ہوتا اگر یہ لوگ جیسا چاہتے ویسا ہوتا تو, ہے نا. اچھا زید بھائی, ایک بات پر مجھے یاد آ گئی, اس ویڈیو میں اس بندے نے کہا ہے کہ یہ تو کامن سینس کی بات ہے کہ اپنی شرمگاہ چھپانا چاہیے. بھائی کامن سینس کی بات ہے, ہم بھی مانتے کامن سینس کی بات ہے, لیکن کیا یہ کامن سینس ہر زمانے میں ہر مکان کے لوگوں کے اندر تھا؟ خود اللہ کے نبی جس کلچر میں بھیجے گئے تھے, اللہ کے نبی کی پہلی ذمہ داری تو اس کلچر میں پائی جانے والی برائیوں کی اصلاح کرنی تھی نا. تو اس کلچر میں بہت سارے لوگوں کے پاس یہ کامن سینس نہیں تھا. اس لیے آپ دیکھیں قضاء حاجت تو دور کی بات ہے, لوگ بیت اللہ کا طواف ننگے ہو کر کے کرتے تھے, کعبہ کا طواف لوگ ننگے ہو کر کے کرتے تھے, عورت ہی نہیں مرد, اور شعر پڑھتے تھے باقاعدہ. تو یہ کامن سینس اس زمانے میں لوگوں کے پاس نہیں تھا. بیت الخلاء کے معاملے میں بھی میں نے بتایا کہ بہت سارے جاہلی لوگوں میں رواج تھا کہ قریب قریب بیٹھتے تھے اور ایک دوسرے کی شرمگاہ ظاہر ہو جاتی تھی خود پر, اور کیونکہ وہاں کچھ لوگ شریعت کے اس اصول کی پابندی نہیں کرتے تھے, اس کامن سینس کی پابندی نہیں کرتے تھے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے اعتبار سے اس کی اصلاح کی. اور آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ کون کہتا ہے کہ کامن سینس ہے؟ بھائی فلموں میں کتنی نیوڈیٹی دکھائی جاتی ہے. عام فلموں کی بات, وہ مسٹر بین کے نام سے جو ہے بچوں کا سیریل آتا ہے, اس میں مسٹر بین کو نیوڈ دکھایا گیا. بچوں کے سیریل میں اپنی شرمگاہ ظاہر کر دی جاتی ہے. آپ کیسے کہتے ہیں کہ کامن سینس ہے لوگوں کے پاس؟ کتنی نیوڈیٹی باقاعدہ آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف طرح کے جو احتجاجات ہوتے ہیں, مظاہرے ہوتے ہیں, خاص طور پہ فرانس وغیرہ سے الگ الگ مظاہروں میں لوگ کپڑے اتار کر کے مظاہرہ کرتے ہیں, جو نیوڈ پروٹیسٹ ہوتا ہے کہ کپڑے اتار کر کے پروٹیسٹ کرنا ہے کسی معاملے میں. ایسی کتنی تصویریں انٹرنیٹ پر آتی ہیں جہاں عورتیں اپنی شرمگاہ ظاہر کر دیتی ہیں صرف پروٹیسٹ کرنے کے لیے. آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ کامن سینس والی بات ہے؟ بلکہ نیوڈزم تو ایک پورا نظریہ ہے. آپ اگر اس کے بارے میں پڑھیں گے ویکیپیڈیا پہ, گوگل کریں, چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ لیں, آپ کو پتا چلے گا کہ ایک پورا فلسفہ ہے نیوڈزم کے نام سے, جس کا بنیادی نظریہ یہی ہے کہ یہ کپڑے تہذیب نے ہمارے سروں پر لاد دیے ہیں. ہم کپڑوں کے ساتھ تھوڑی پیدا ہوئے تھے, ہم تو ننگے پیدا ہوئے تھے, تو ہم کو ننگے رہنا چاہیے. یہ تہذیبوں کا جبر مانتے ہیں, کلچر کا جبر مانتے ہیں کپڑوں کو. اور ایسے لوگوں کی میں نے ایک وہ جو ہسٹری کا ایک چینل آتا ہے نا, اس پر میں نے باقاعدہ دیکھا تھا کہ کچھ ویسٹرن سٹیز میں اور کنٹریز میں ایسے لوگوں کی باقاعدہ مخصوص علاقے ہوتے ہیں جہاں اور کوئی داخل نہیں ہوتا, اور وہاں وہ بغیر کپڑوں کے رہتے ہیں, وہ کپڑے ہی نہیں پہنتے وہاں پر. نیوڈسٹ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے, اور ان کے نظریے کی بات ہے کہ وہ کپڑے نہیں پہنتے. تو یہ کہنا کہ یہ کامن سینس والی بات ہے, یہ بات بھی غلط تھی. کہ کامن سینس والی بات ہے یہ صحیح ہے, لیکن یہ کامن سینس ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا ہے. تو شریعت جو ہے انسان کو کامن سینس کی طرف بھی رہنمائی کرتی ہے. اس کا کامن سینس ہونے کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ شریعت اس معاملے میں آپ کی رہنمائی نہیں کرے گی. توحید بھی تو کامن سینس ہے, اللہ تعالیٰ کا موجود ہونا بھی تو کامن سینس ہے. تو کیا جو چیز کامن سینس ہے شریعت اس کی طرف رہنمائی نہیں کرتی, اور کیا جو چیزیں کامن سینس کے موافق ہیں لوگ اس کی مخالفت نہیں کرتے؟ تو جب انسان کامن سینس کی مخالفت کرتا ہے نا, تو ایک طرح سے اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کی بھی مخالفت کرتا ہے. اس لیے شریعت کامن سینس کی طرف بھی ہدایت کرتی ہے, اور بار بار انسانوں سے کہتی ہے افلا تعقلون, کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے, تم اپنے کامن سینس کا استعمال کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ کہنا کہ یہ کامن سینس ہے, اس کو بتانے کی ضرورت کیوں ہے, تو یہ بھی اپنے آپ میں انسانی مزاج کو نہیں سمجھنے کا نتیجہ ہے. کہ ورنہ بہت ساری چیزیں اگر کامن سینس کے خلاف ہو رہی ہے معاشرے کے اندر, تو لوگوں کو رہنمائی کرنی پڑتی ہے کامن سینس کی طرف بھی. بالکل صحیح بات ہے جی, بالکل صحیح بات ہے. یہ لوگوں کو اسلام کے خلاف اعتراض اٹھانے کے لیے جو پوائنٹ ملا وہ یہ ہمیں کور کرنا سکھائیں گے, یہ لوگ سکھائیں گے کہ اعتراض اٹھائیں گے کہ اسلام میں یعنی کہ پردہ پوشی نہیں کی گئی. اور یہ ان کو اتنا نہیں پتا ہے کہ بھائی آنکھیں بند کر کے بھی اگر کوئی دیکھ مطلب سوچے اس چیز کے بارے میں, مطلب یعنی ایک اندھے آدمی کو بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ بھائی اسلام کو تم پردہ پوشی کی بات مت سکھاؤ جہاں عورتیں حجاب کرتی ہے, مردوں کو سکھایا گیا ہے جو حجاب کے قانون ہے, سیگریگیشن سکھایا گیا, ایک نظر کے بعد دوسری نظر مت اٹھاؤ, جو ہمارے قانون ہے آپ ہمیں سکھاؤں گے. مطلب یہاں اعتراض اٹھانے کے لیے ان کو یہ ٹاپک ملا. ارے بھائی آپ ویسٹرن کلچر میں ہی نہیں, آپ انڈین کلچر میں دیکھیں جو بہت لوور جینس لوگ پہنتے ہیں فیشن کے طور پہ, جسم کا کتنا سارا حصہ اس پہ ظاہر ہو جاتا ہے.
اب یہ بھی تو کامن سینس کے خلاف ہے نا کہ آپ نے جس پینٹ پہنی ہے، پینٹ جس حصے کو چھپانے کے لیے آپ پینٹ اتنی نیچے رکھ رہے ہیں کہ وہ حصہ ظاہر ہو جا رہا ہے، تو کامن سینس کے خلاف ہے. لیکن آپ دیکھیں یہ کامن سینس بھی سکھانے کی ضرورت پڑتی ہے لوگوں کو. ہم لوگوں کو مسجد میں مصلیوں کو سکھانا پڑتا ہے، بھائی آپ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو آپ جسم کو ایسا کپڑا نہیں پہن کر کے آئے کہ سجدے میں آپ کی شرمگاہ ظاہر ہو جائے. تو یہ کامن سینس تو اس میں بہت ساری جگہوں پر، کیونکہ نیوڈیٹی اصل میں نیوڈیٹی جو ہے وہ جو ویسٹرن کلچر کے لوگ ہیں ان کے لیے نیوڈیٹی اس لیے نہیں غلط ہے کیونکہ شریعت اس کو غلط کہتی ہے. وہ اس لیے نیوڈیٹی کو غلط سمجھتے ہیں کہ وہ دوسرے انسانوں کے لیے تکلیف دہ چیز ہوتی ہے کسی کی شرمگاہ کو دیکھنا. تو کچھ میں نے ایسا دیکھا کہ کچھ علاقوں میں اس پر پابندی ہے کہ آپ کہیں پر میں نے پڑھا کہ آپ بہت زیادہ لوور جینس نہیں پہن سکتے جس سے آپ کی شرمگاہ ظاہر ہو. پھر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے سارے سنگرز ہوتے ہیں اور جو ریپر ہوتے ہیں وہ اتنی ڈھیلی پینٹ پہنتے ہیں کہ ان کی شرمگاہ یا جو زیر جامہ ان کا ہوتا ہے، جو کپڑوں کے اندر انڈر ویئر پہنا جاتا ہے، وہ انڈر ویئر ظاہر ہو جاتا ہے اور اس کو بہت سارے لوگ فیشن سمجھتے ہیں. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی معاشرے میں وہ چیز جو کامن سینس کے خلاف وہ لوگ فیشن سمجھ رہے ہوں، تو ایسے معاملے میں رہنمائی کرنی پڑتی ہے. آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم کہ اپنی شرمگاہ کو چھپاؤ جتنا ویلڈ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی اتنا ہی ویلڈ آج کے زمانے میں بھی ہے، اور جتنا اپلائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں الگ الگ طریقوں پر ہو رہی تھی اتنا ہی آج کے زمانے میں بھی ہو رہی ہے. اس زمانے میں اس کامن سینس کی مخالفت کے الگ طریقے پائے جاتے تھے، آج کے زمانے میں اس کامن سینس کی مخالفت کے الگ طریقے پائے جاتے ہیں، اور ان دونوں مخالفتوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایت ہے وہ اس زمانے میں بھی ویلڈ تھی الحمدللہ اور آج کے زمانے میں بھی ویلڈ ہے الحمدللہ. الحمدللہ، جزاک اللہ خیر عاشق. ہم اس کا اگلا سوال دیکھتے ہیں. میرا صرف 2 سوال، ٹھیک ہے؟ مجھے بتائیے کہ اگر ان کے پاس ٹوائلٹ تھا جیسے کہ آپ بتانے کی کوشش کر رہے ہو، مجھے بتائیے کہ کون سا غیرت مند انسان جس کے گھر میں ٹوائلٹ ہو وہ رات کو اپنی بیویوں کو میدان میں جا کے لیے بھیجے گا؟ دیکھیے زید بھائی، اس پورے ویڈیو میں جو انہوں نے گفتگو کی ہے یہی ایک سوال ہے جس میں کچھ جو ہے معقولیت لگتی ہے، اور وہ معقولیت ان کی جہالت کی وجہ سے لگتی ہے کیونکہ ان کو پوری صورتحال کا علم نہیں ہے. اور تھوڑا سا بھی اگر یہ مطالعہ کیا ہوتا انہوں نے، یا واللہ علم انہوں نے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے، لیکن اگر تھوڑا سا بھی انہوں نے مطالعہ کیا ہوتا، صرف مناسب لکھ کر کے حدیث کی کسی ایپ میں سرچ کر لیتے تو ان کو اس کا جواب مل جاتا. لیکن بہرحال یہ ایک کسی حد تک کہ یہ ایک معقول سوال ہے کہ اگر بیت الخلاء کے لیے موجود تھے وہاں پر ٹوائلٹ تو پھر لوگ میدان میں کیوں جا رہے تھے. میں خود کا جواب دینے کے بجائے اس زمانے کا ہی آپ کو شہادت پیش کر دیتا ہوں جس سے سمجھ میں آ جائے گا کہ لوگ بیت الخلاء کب تھا یا نہیں تھا اور لوگ میدان میں کب جاتے تھے. تو بجائے اس کے کہ میں اپنی طرف سے کوئی حوالہ دوں، آپ کے سامنے میں خود اس زمانے کی شہادت پیش کر دیتا ہوں. یہ واقع عفق جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام لگا تھا، جب اس واقعے کا ذکر یہاں پر موجود ہے. حضرت عائشہ خود اپنا واقعہ اپنی زبان سے بیان کر رہی ہیں. اس میں وہ ایک حدیث کا ٹکڑا ہے، وہ کہتی ہیں فخرجت انا وام مستح قبل المناصع متبرزنا، کہ ایک دن ایسا ہوا کہ میں اور ام مستح یہ دونوں مناصع کی طرف نکلے بیت الخلاء کے لیے، قضاء حاجت کے لیے. حضرت عائشہ خود یہ صورتحال بیان کر رہی ہیں جو اس زمانے میں موجود ہے، وہ خود اس کی گواہی دے رہے ہیں. کہہ رہے ہیں لا نخرج الا لیلا الی لیل. پہلی بات تو یہ بتا رہی ہے کہ جو مناسک کی طرف جاتے تھے وہ دن کے اجالے میں نہیں جاتے تھے بلکہ رات کے اندھیرے میں جاتے تھے، رات میں جایا کرتے تھے. اور کیوں رات میں جایا کرتے تھے؟ بھائی ظاہر سی بات ہے، ہم نے بتایا نا شریعت کا ایک اصول ہے کہ شریعت نے پابندی لگا دی ہے کہ قضاء حاجت کے وقت ایک دوسرے پر شرمگاہ ظاہر نہیں ہونی چاہیے. تو رات کے وقت کیونکہ اندھیرا ہوتا ہے تو اس بات کا امکان نہیں رہتا کہ اگر تھوڑی تھوڑی دور پہ دو لوگ قضاء حاجت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک دوسرے کی شرمگاہ ان پہ ظاہر ہو، اسی لیے رات کے وقت نکلا کرتے. تو کہہ رہے لا نخرجو، ہم نہیں نکلا کرتے تھے الا لیلا الی لیل، سوائے یہ کہ رات کے وقت نکلتے تھے. وذالک قبل ان نتخذ الکنف قریبا من بیوتنا. اب دیکھیے کتنے صاف الفاظ ہیں کہ فرمانے کی ایسا کب ہوتا تھا، ہم مناسک کی طرف کب جاتے تھے، میدان کی طرف قضاء حاجت کے لیے رخ کب کرتے تھے. یہ اس وقت کی بات ہے قبل ان نتخذ الکنف قریبا من بیوتنا، یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی ہمارے گھر کے قریب ہم نے کنف نہیں بنائے تھے، یعنی کنیف یعنی بیت الخلاء نہیں بنائے تھے. دیکھیے اس سے ایک پہلی بات کیا ثابت ہوئی، پہلی بات جو بنیادی اعتراض تھا کہ اگر بیت الخلاء گھروں کے اندر تھا
تو پھر کون سا شخص تھا جو اپنی بیویوں کو میدان میں بھیج رہا تھا؟ وضاحت ہو گئی اس کے اندر کہ جو میدان میں جاتے تھے، بناسی کی طرف جاتے تھے، وہ کب جاتے تھے؟ جب ابھی عربوں کے اندر کنف بنانے کا، بیت الخلا اور ٹوائلٹ بنانے کا رواج شروع نہیں ہوا تھا، اس وقت بھیجا جاتا تھا، اس وقت جاتی تھی عورتیں. اور اس سے یہ بات بھی پتا چل رہی ہے نا کہ اس کے بعد ایک دور ایسا آیا جب بیت الخلا بنائے گئے، اور یہ کہاں بنائے گئے؟ فرما رہی قریبا من بیوتنا، ہمارے گھروں کے قریب بنائے گئے. اس سے بھی یہ بات ثابت ہو جا رہی ہے جو پرانا اعتراض تھا کہ بیت الخلا ٹائپ کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، کنیف کسی بیت الخلا کی چیز کو نہیں کہتے ہیں. بھائی یہاں پہ قضائے حاجت ہی کا ذکر ہو رہا ہے، متبرزنا، قضائے حاجت ہی کا ذکر ہو رہا ہے، اور اسی سے اس کے فوراً بعد کنف کا لفظ آ رہا ہے. تو اس سے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ جو لغوی اعتراض تھا اس سے پہلے ایک صاحب کا کہ کنف اور کنیف سے مراد بیت الخلا نہیں ہے، یہ صاف صاف پتا چل رہا ہے کہ بیت الخلا ہی مراد ہے وہاں پر، اور قضائے حاجت کے لیے ہی وہ بنائے جاتے تھے. اور فرما رہے وہ امرنا، اب اور وضاحت ہو جا رہی ہے اچھے سے. فرما رہے وہ امرنا امر العرب الاول فی البریتی او فی التنزہی، اور ہمارا معاملہ پہلے کے عرب لوگوں کے معاملے کی طرح تھا. یعنی حضرت عائشہ جس دور میں یہ واقعہ بیان کر رہی ہیں اس زمانے میں میدان جانے کا رواج ختم ہو چکا تھا، لوگ میدان میں نہیں جاتے تھے. تو جس کو یہ بیان کر رہی ہے نا، ان کو بتانا پڑ رہا ہے کہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ عرب کے لوگ بیت الخلا کے لیے، قضائے حاجت کے لیے میدان میں جاتے تھے. تو انہوں نے کہا اور ہمارا معاملہ پہلے کے عرب لوگوں کی طرح تھا. فی البریتی، بر کہتے ہیں میدان کو، خشکی کو، یعنی میدان میں قضائے حاجت کے لیے جانے کا معاملہ یہ کس کا معاملہ تھا؟ امر العرب الاول، امر العرب الاول، پہلے کے عرب لوگوں کے معاملے کی طرح تھا کہ وہ میدان میں جاتے تھے. او فی التنزہی، تنزہ کا مطلب ہوتا ہے پاکی کے لیے، یعنی اس میں بھی قضائے حاجت مراد ہے، کیونکہ گندگی سے انسان اپنے جسم کو پاک کرتا ہے تو اس کو تنزہ بھی کہا جاتا ہے. یعنی بیت الخلا کے لیے اور میدان میں جانے کے لیے جو پہلے کے عربوں کا معاملہ تھا وہی ہمارا بھی معاملہ تھا اس وقت. کب؟ جب گھر کے پاس بیت الخلا نہیں بنائے گئے تھے. اور جب گھر کے پاس بیت الخلا بنا دیے گئے تو پھر میدانوں میں جانا بند ہو گیا. تو جو آپ کا بنیادی اعتراض تھا وہ اس دو لائن نے اس کو ختم کر دیا، اور وضاحت ہو گئی کہ میدان میں جانے کا جو معاملہ ہوا کرتا تھا وہ اس وقت ہوا کرتا تھا جب بیت الخلا نہیں بنائے گئے تھے. میں چاہتا ہوں آپ ایک عربی جو ٹیکسٹ ہے زید بھائی اس کو بھی یہاں پر ہائی لائٹ کر دیں تاکہ بات بالکل اچھی طرح سے واضح ہو جائے، کسی کو یہ نہ لگے کہ ہم نے کوئی ترجمہ غلط کیا ہے. تو اس سے بالکل یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ بیت الخلا جانے کا جو معاملہ شروع ہوا جب اسلام کی تعلیم کی وجہ سے، یعنی عرب اول تو جو ہے وہ میدان میں جایا کرتے تھے اور ان کے یہاں شرمگاہ کو چھپانے کا ویسا مزاج نہیں تھا. پر جب اسلام آیا اور اسلام نے لوگوں کو سمجھایا کہ بھائی قضائے حاجت کے وقت اپنی شرمگاہوں کو چھپانا چاہیے، تو اسلام کی اس تعلیم کی وجہ سے لوگوں میں یہ مزاج بنا کہ اب گھروں کے قریب بیت الخلا بنائے جائیں اور میدانوں میں عورتوں اور مردوں کو نہیں جانا چاہیے. اور وہ رواج ایسا پھر ہو گیا کہ عربوں نے میدان میں جانا بالکل چھوڑ دیا، یہاں تک کہ حضرت عائشہ کو سمجھانا پڑا کہ ایک دور ایسا تھا پہلے کے عربوں میں، العرب الاول کا لفظ استعمال کر رہی ہیں، یعنی اس دور کے عربوں میں تو میدان جانے کا بالکل رواج نہیں تھا. اور حضرت عائشہ کا دور ہے، ابھی صحابہ کا دور موجود ہے، پر اس دور کے عربوں میں میدان جانے کا رواج ایسا ختم ہو گیا کہ ان کو سمجھانا پڑا کہ پہلے کے عرب کے لوگ ایسا کرتے تھے کہ وہ بر کی طرف یعنی میدان کی طرف جاتے تھے قضائے حاجت کے لیے. تو بالکل آپ کا جو ایک ہی معقول اعتراض تھا اور اس کا بہت صاف صاف جواب حدیث کے اندر آ گیا. اب اگر تھوڑا بھی آپ کے اندر انصاف ہے، عدل ہے، تو آپ کم سے کم آ کر کے ایک مرتبہ آن لائن تسلیم کر لیں کہ میرا یہ اعتراض غلط تھا، یا میرا یہ اعتراض ایک غلط فہمی کی وجہ سے تھا اور اس حدیث کے آنے کے بعد میری یہ غلط فہمی دور ہو گئی ہے. اگر تھوڑا سا بھی انصاف آپ کے اندر ہے نا، ایک بار زبان سے آ کر کے یہ اعتراف کر لیں کہ ہاں میرا یہ لا علمی کی وجہ سے میں نے یہ اعتراض کر دیا تھا اور اب میری یہ لا علمی اور جہالت دور ہو چکی ہے، میری غلط فہمی کا ازالہ کیا جا چکا ہے. بالکل صحیح شیخ، بارک اللہ، کافی ہے میرے خیال سے. الحمدللہ. جی آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال دیکھتے ہیں. کیا عورتوں کو میدان میں جا کے بولے گا کہ یار جاؤ رات، وہ بھی رات میں. اچھا وہ رات ہے، وہ ٹائم پہ کوئی الیکٹریسٹی، کوئی اسٹریٹ لائٹ نہیں ہوا کرتی تھی. میں نے جب یہ سوال سنا نا، میں بولا ابھی اگلا اعتراض یہ آنے والا ہے لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الیکٹریسٹی کیوں نہیں انوینٹ کی ہے اس زمانے میں. پھر بولے اس زمانے میں انٹرنیٹ کیوں نہیں لے کے آ گئے، انٹرنیٹ سے اتنی ساری اہم چیزیں ہوتی ہے، اور وائی فائی کیوں نہیں تھا اس زمانے میں. لگتا تھا ابھی وہ آنے والا. یہ اس طرح کے جو اعتراضات ہیں نا زید بھائی، میں اس کو سوچ رہا تھا کہ اس کو کیسے مثال سے میں بتاؤں، تو میں نے ایک مثال میرے ذہن میں یہ آئی کہ بھائی اللہ کے رسول نے لوگوں کو انگلش یا فرینچ یا کوئی اجمی زبان بولنا تو نہیں سکھایا،
لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کرنے کا سلیقہ ضرور سکھا دیا کہ جب بات کرو عدل کے ساتھ بات کرو، جھوٹ مت بولو، عزت کے ساتھ لوگوں سے بات کرو. تو بات کرنے کے جو اصول ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے. اب بات کرنے کی زبان کے معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد چھوڑ دیا ہے. عربی میں بات کرو یا اردو میں بات کرو، سنسکرت میں بات کرو یا فارسی میں بات کرو، زبانیں مختلف ہو سکتی ہیں، پر گفتگو کے آداب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کر دی. تو آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض نہیں کر سکتے کہ اللہ کے نبی نے انگلش بولنا کیوں نہیں سکھائی، رومی بولنا کیوں نہیں سکھائی، اللہ کے نبی نے عبرانی یا فارسی کیوں نہیں سکھائی. اللہ کے نبی نے لیکن بات کرنے کا سلیقہ سکھایا نا. آپ گرچہ ملحد ہیں، اسلام کے مخالف ہیں، پر آپ کو کم سے کم اللہ کے نبی سے بات کرنے کا سلیقہ سیکھنا چاہیے. آپ یہی دیکھیں، یہ بار بار جو گندا سلف قضاء حاجت کے لیے استعمال کر رہا ہے، آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کا سلیقہ، بلکہ اس زمانے کے عربوں کی گفتگو کا سلیقہ دیکھیں. جتنے بھی ایسے الفاظ جو قضاء حاجت کے لیے آئے نا، وہ سارے کے سارے الفاظ آپ دیکھیں گے اشارہ ہے. کوئی ایسا فحش لفظ نہیں استعمال کیا جا رہا ہے قضاء حاجت کے لیے جس کو سن کر کے انسان کی طبیعت مقدر ہو. ہم کو تو آپ کا یہ جو زبان سے آپ الفاظ استعمال کر رہے ہیں نا، اس کو میوٹ کرنا پڑ رہا ہے، اتنے گندے الفاظ ہیں. اور کوئی بھی مہذب آدمی کسی بھی مجلس میں یہ لفظ نہیں استعمال کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ دیکھیں آپ، قضاء حاجت، اس کے لیے لفظ استعمال ہو رہا ہے. قضاء حاجت کیا ہے؟ ضرورت پوری کرنا. انسان کے جسم میں کچھ گندگی ہے، اس کو باہر نکالنا ہے، اس کے لیے آپ جو گندا لفظ استعمال کر رہے ہیں، حدیث میں اس کے لیے قضاء حاجت کا لفظ آ رہا ہے کہ حاجت پوری کرنا. اس کے لیے خلا کا لفظ آ رہا ہے کہ خالی جگہ پر جانا، بیت الخلا میں جانا. اس کے لیے حدیث میں غائط کا لفظ آ رہا ہے. غائط کا مطلب البیت المنخفض، ایسی جگہ جو نچلی جگہ ہو. یہ بھی ایک اشارہ ہے کہ یہاں پہ مراد اس سے کیا ہے. آپ دیکھیں گے کہ پوری حدیثوں میں کہیں پر بھی کوئی ایسا لفظ نہیں استعمال کیا گیا جس کو سن کر کے کوئی سلیم الذوق آدمی، جس کا ذوق سلیم ہو اور جس کی فطرت سلیم ہو اور جس کا مزاج نہ بگڑا ہوا ہو، اس کے دل پہ اور اس کی دماغ پر کراہت محسوس ہو، کوئی گندگی محسوس کرے. تو میرے بھائی، آپ فرینچ اور عبرانی اور سنسکرت اور فارسی تو نہیں سکھاتا، پر نبی آپ کو گفتگو کرنے کا سلیقہ سکھاتا ہے. اور اس میں سے اللہ کے نبی کی گفتگو کا ایک سلیقہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی فاحش و متفحش نہیں تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کرتے تھے جس لفظ کو سن کر کے انسان کی طبیعت میں کراہت اور جو ہے وہ ایک بوجھل پنا محسوس ہو. تو اتنا سیکھ لو کم سے کم اللہ کے نبی سے. گرچہ آپ نے اللہ کے نبی کے دین کو چھوڑ دیا ہے، پر اللہ کے نبی کی اخلاق سے تو کوئی اچھی بات آپ سیکھ سکتے ہیں. صحیح بات ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آلریڈی ٹوائلٹ تھے موجود، جیسے کہ ہم ثابت کر چکے ہیں. اور اس کے آگے کا معاملہ تو ایسا ہو گیا کہ وہ گئی گزری بات ہو گئی کہ بتانا پڑ رہا ہے کہ اس طرح ہوا کرتا تھا میدان میں، اس طرح جایا کرتے تھے جیسے پہلے عربوں کا معاملہ تھا ویسا ہوا کرتا تھا. اتنا عام ہو گیا. اب یہاں پر یہ جو اس کا اعتراض ہے کہ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا، اندھیرے میں رسک ہے، اندھیرے میں یہ ہے. ہاں ڈیفیکلٹیز تھی اس میں، لیکن یہ جس طرح سے امیجنیشن کے ذریعے بتانا چاہ رہا ہے، یہ اعتراض کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارلی شروع کے دور کے جو حالات جو تھے وہ حالات کے اوپر ہی نہیں ہے. یہ سارے کلچرز پر ہے کہ سب کے سب، جیسے کہ سارے کلچرز جو آج بھی جو لوگ مجبوری کی وجہ سے جن کے پاس صحیح ٹوائلٹس نہیں اویلیبل، تو آج بھی جن کو میدانوں میں وغیرہ جانا پڑتا ہے، تو جیسے کہ ساروں کے ساروں کا انسلٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا ساری عورتوں کی طرف یہ الزام لگانے کی کوشش کر رہا ہے. جو یہ بات جس طرح کا ایٹیٹیوڈ ہے، یہ الزام صرف اسلام کے خلاف نہیں ہوا، یہ سارے کے سارے لوگوں کے خلاف کہ سب کے سب جیسے کہ انکلچرڈ ہوئے اور یہ لوگ آ کر سکھائیں گے ان کو. اچھا، یہ بات کی لائٹ نہیں تھی جہاں پہ بیت الخلا کے لیے جاتے تھے، تو جہاں بیت الخلا کے لیے جا رہے ہیں وہاں تو لائٹ نہیں ہونا چاہیے نا بھائی، کیونکہ پردہ مقصود ہے نا وہاں پر، تو وہاں لائٹ رہے گی. اصل میں یہ لوگ میرے خیال سے کبھی کوئی دیہاتی کلچر سے بھی واقف نہیں ہے. آج بھی آپ بہت سارے دیہاتوں میں جائیں گے انڈیا میں، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اسٹریٹ پر لائٹ لگائی جاتی ہے تاکہ لوگ وہاں بیت الخلا کے لیے نہ آئیں. میں یو پی کے، بہار کے بہت سارے علاقوں میں جہاں پہ حکومت کے باوجود منع کرنے کی کہ جو ہے وہ قضاء حاجت سڑکوں پر نہ کی جائے، لوگ مانتے نہیں ہیں جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں، تو اسٹریٹ لائٹ لگائی جاتی ہے تاکہ لوگ وہاں نہ آئیں، کیونکہ انسان شرم محسوس کرتا ہے کہ اس کی شرمگاہ کسی کے سامنے ظاہر ہو. تو یہ کہہ رہا لائٹ نہیں ہوتی تھی. ارے اللہ کے بندے، لائٹ نہیں ہوتی تھی، اسی وجہ سے تو لوگ رات میں جاتے تھے تاکہ ان کے اعضاء چھپے رہیں. تو یہ اچھی بات ہے نا کہ انسان اندھیرے میں جا رہا ہے قضاء حاجت کے لیے، کہ اجالے میں جا کر کے قضاء حاجت کرے گی، دور سے لوگوں کو دکھائی دے کوئی قضاء حاجت کر رہا ہے. کامن سینس کی بات کرتے ہیں، ان کے پاس خود کامن سینس نہیں ہے. کیسا اعتراض کر رہے ہیں کہ اس زمانے میں لائٹ نہیں ہوتی تھی؟ عجیب سے لوگ ہیں. حفصہ کی چھت پہ جا کے 2 اینٹیں رکھ کے چھت کے اوپر کرتے تھے، چھت پر. یہ میرا سیکنڈ پوائنٹ تھا ایڈم صاحب جو آپ نے بتا دیا. عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم میں حدیث مل جائے گی کہ رسول اللہ کو جب چھت سے انہوں نے دیکھا، رسول اللہ قبلے کی طرف منہ یا پھر کر کے
وہ ہنس رہے تھے. اب بتا, اگر ٹوائلٹ ڈھکا ہوا ٹوائلٹ تھا ان لوگوں کے پاس, تو یہ عبداللہ ابن عمر جو ہے رسول اللہ کو کیسے دیکھ پایا, ایگزیکٹ پوزیشن کیسے بتا پایا؟ اچھا دیکھیے, اب اس پہ یہ اعتراض کر رہے ہیں. اصل میں روایت میں ایک واقعہ مروی ہے کہ حضرت ابن عمر ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھت پر چڑھے اور انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء کر رہے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف چہرہ کیا ہوا ہے, جو ہے وہ کعبہ کی طرف نہیں ہے. یہ پورا واقعہ سمجھ ہی نہیں پائے. یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیت الخلاء جو ہے وہ چھت کے اوپر تھا اور وہاں پر صرف 2 اینٹیں رکھی ہوئی تھیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 اینٹوں پہ بیٹھ کر کے چھت پر قضاء حاجت نعوذ باللہ کر رہے تھے اور حضرت ابن عمر پہنچ گئے چھت پر اور چھت پر نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قضاء حاجت کرتے ہوئے دیکھا. مطلب یہ لوگ تھوڑی سی بھی تحقیق نہیں کرتے ہیں, یا سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ جان بوجھ کر کے سچائی ان کی آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے اور یہ چھپا لیتے ہیں. صرف صحیح بخاری کی جو روایت ہے نا, اگر اس صحیح بخاری کی روایت میں فتح الباری کی شرح دیکھ لیتے تو ان کو بات اچھے سے سمجھ میں آ جاتی. پہلی بات آپ یہ یاد رکھیں کہ دیکھیے ابھی حضرت عائشہ نے کیا بتایا اس روایت کے اندر کہ جو کنف ہوا کرتے تھے, جو بیت الخلاء ہوا کرتے تھے, وہ گھر کے قریب ہوتے تھے, چھت پر نہیں ہوتے تھے میرے بھائی, وہ گھر کے قریب ہوتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء کے لیے کنیف میں گئے تو وہ چھت کے اوپر نہیں تھا, وہ گھر کے قریب کسی جگہ پر تھا. حضرت عائشہ کی اس روایت سے پتہ چل گیا کہ جو رواج بنا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے بعد بیت الخلاء بنانے کا, تو وہ چھت پر بنانے کا رواج نہیں بنا, قریبا من بیوتنا, صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ گھر کے قریب بیت الخلاء بنتے تھے. اچھا, حضرت ابن عمر والی جو روایت ہے اس میں اتنی بات تو ہے کہ علی الابنتین کی جو ہے وہ اینٹیں ہوتی تھیں اور اس پر بیٹھ کر کے لوگ قضاء حاجت کرتے تھے. تو کیا صرف 2 اینٹیں ہی ہوتی تھیں بس, کیا کھلے میدان میں 2 اینٹیں رکھ دی جاتی تھی اور قضاء حاجت کرتے تھے چھت کے اوپر؟ ایسی بات نہیں ہے. اب اچھا اس حدیث کے الفاظ پہ غور کریں. اتنی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی قضاء حاجت کے لیے 2 اینٹیں رکھی جاتی تھی اور ان 2 اینٹوں پر پیر رکھتے تھے, لیکن اس کے علاوہ کیا ہوتا تھا؟ سب سے پہلے ایک لفظ جس پر آپ کو غور کرنا ہے, یہ ابن خزیمہ کی روایت ہے جو حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں نقل کی ہے. فَأَشْرَفْتُ عَلَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اشرفتو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں نے جھانک کر کے دیکھا. اشرفہ کا مطلب ہوتا ہے میں نے جھانک کر کے دیکھا. تو بھائی اس کا مطلب کیا ہے؟ دوپہر کا وقت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے قریب ایک بیت الخلاء ہے, وہ بیت الخلاء دیواروں سے گھیرا ہوا ہے, البتہ اس کی چھت نہیں ہے. بیت الخلاء کی چھت نہیں بنائی گئی تھی لیکن وہ چاروں طرف سے دیواروں سے گھیرا ہوا تھا. ابھی وہ الفاظ آگے آ رہے ہیں. اب اس بات کا تو کوئی امکان نہیں تھا کہ اگل بغل سے کوئی اللہ کے نبی کو بیت الخلاء کرتے ہوئے قضاء حاجت کرتے ہوئے دیکھ لیتا. اب ہوا کیا, عین دوپہر کے وقت میں عبداللہ ابن عمر کیا ہوا, چھت پر چلے گئے. چھت پر گئے اور چھت کے نیچے جھانک کر کے انہوں نے دیکھا. اشرفتوں کا لفظ ہے, یہ نہیں کہ میں چھت پر گیا اور میں نے دیکھا کہ چھت پر اللہ کے رسول, یہ کیا جاہل آدمی ہے, کہہ رہے جاہل, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 اینٹوں پہ بیٹھ کر کے قضاء حاجت کرے, رسول اللہ کو دیکھ لیا. یہ چھت پر گئے اور انہوں نے نیچے جھانک کر کے دیکھا. تو جو گھر کے قریب بیت الخلاء بنا تھا, آج بھی دیہاتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ قضاء حاجت کے لیے 4 طرف سے دیوار بنا دی جاتی ہے. اس بات کی پاسبلٹی بہت کم ہوتی ہے کہ عین دوپہر کے وقت میں کوئی انسان چھت پر جائے گا. یہ بچے تھے, کم عمر تھے, چھت پر چلے گئے اور جب چھت پر گئے فاشرفتو, تو میں نے جھانک کر کے دیکھا. اگر سامنے ہوتے تو جھانک کر کے تھوڑی دیکھتے کہ اللہ کے نبی نعوذ باللہ چھت پر قضاء حاجت کر رہے تھے. وہ چھت پر گئے اور انہوں نے جھانک کر کے نیچے دیکھا. بیت الخلاء جو تھا وہ نیچے کی طرف تھا اور وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپر پارٹ تھا وہ ان کو دکھائی دیا. ایسا نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ وہ چیزیں, اس کی وضاحت بھی فتح الباری میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اعضاء, اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی حفاظت کرنے والا ہے, وہ اعضاء نہیں دیکھے جو انسان چھپاتا ہے, البتہ جو ایک اللہ کے نبی کی باڈی کا اپر پارٹ تھا وہ دکھائی دیا. تو اس میں بھی انہوں نے ایک علم کی چیز محفوظ کر لی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف چہرہ کیا ہوا ہے, شام کی طرف چہرہ کیا ہوا ہے. اس کے آگے کے الفاظ خود حافظ ابن حجر روایت فرما رہے, فرأیت یقضی حاجتہ محجوبا علیہ بلبن, کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کر رہے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محجوباً چھپے ہوئے ہیں, باللبن, اور اینٹ کی دیواریں ہیں, کچی اینٹ کی دیواریں. لبن جو ہے وہ کچی اینٹ کی دیواروں کو کہا جاتا ہے. کل کو ابھی آدمی بولے گا کہ دودھ کو لبن کہا جاتا ہے تو عربی میں ایک لفظ الگ الگ سیاق میں الگ الگ معنوں میں استعمال ہوتا ہے. کچی اینٹ کی دیواروں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھپے ہوئے تھے. آگے حافظ میں فرما رہے ہیں ولی الحکیم ترمذی بسند صحیح, اور حکیم ترمذی کی جو روایت ہے اس میں سند صحیح کے ساتھ یہ بات مروی ہے, فرأیتہ فی کنیف, کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کنیف میں دیکھا. اللہ کے نبی کھلے میں بیت الخلاء نعوذ باللہ قضاء حاجت نہیں کر رہے تھے, کنیف میں تھے, جس کی وضاحت خود دوسری روایتوں میں موجود ہے.
تو معاملہ بالکل کلیئر ہے کہ ابن عمر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جگہیں دیکھی جن جگہوں کو شریعت نے چھپانے کا حکم دیا ہے، نہ اللہ کے نبی ایسا تھا کہ بس 2 اینٹیں لے کر کے اور چھت پر بیٹھ کر کے قضاء حاجت کر رہے تھے. اللہ کے نبی اپنے بیت الخلاء میں تھے، بیت الخلاء گھر کے قریب تھا، وہ زمین کی نچلے سطح پر تھا. اتفاق سے دوپہر کے وقت میں، حالانکہ وہ ابن عمر کا گھر نہیں تھا، وہاں پر کوئی ایسا گھر نہیں موجود تھا جہاں پہ کوئی چھت پہ جا کر کے جھانک سکتا تھا، اور دوپہر کے وقت کسی کے چھت پہ جانے کا امکان بھی نہیں تھا. اتفاق سے ابن عمر وہاں پہنچے تھے. حضرت ابن عمر وہاں کے تھے نہیں، وہ ان کا گھر نہیں تھا، وہ ان کی بہن حفصہ کا گھر تھا. اتفاق سے وہ دوپہر کے وقت اپنے بہن کے گھر پہنچ گئے، اور اتفاق ایسا ہوا کہ چھت پر چلے گئے. نارملی دوپہر کے وقت میں لوگ چھت پر نہیں جاتے، اتفاق سے وہ چھت پر چلے گئے دوپہر کے وقت میں، اور اتفاق سے انہوں نے نیچے جھانک کر کے دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی بیت الخلاء میں موجود ہے. بس زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس بیت الخلاء کی چھت نہیں تھی، کیونکہ اس بات کا امکان نہیں موجود تھا کہ کوئی اللہ کے نبی کے گھر کی چھت سے ہی جا کر کے اللہ کے نبی کو دیکھ لے، اور اس حالت میں کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نہ ہو. بھائی اللہ کے نبی کے گھر میں اللہ کے نبی کی بیویاں ہی تھیں، تو اگر کوئی دیکھ بھی سکتا تھا چھت پر جا کر کے تو اللہ کے نبی کی بیویاں دیکھ سکتی تھیں، اور بیویوں کے لیے تو کوئی پردہ تھا نہیں. پر اتفاق ایسا ہوا کہ ابن عمر آ گئے اور انہوں نے جھانک کر کے دیکھا، اور انہوں نے بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا اتنا حصہ دیکھا جو اوپر کا حصہ ہے، اور ان کو یہ پتہ چل گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف چہرہ کیا ہوا ہے. تو انہوں نے وہ اس علم کو محفوظ کر لیا. بس اتنی سی بات ہے. سوچیں کہ اتنے عظیم شخصیت کے بارے میں بات کرتے ہوئے یہ لوگ بات کس طرح سے کرتے ہیں. یعنی کہ ان کا معاملہ ایسا ہے کہ جب دلیلیں نہیں ہیں تو یہ اس طرح کی باتیں کہہ کر، اس طرح کے الفاظ استعمال کر کے اس شخصیت کے مقام اور تقدس کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں لوگوں کی نظروں میں. لیکن جس کے پاس حق ہو، جو سچائی ہو جن کی پوری زندگی، ان کے پر کیا کوئی کیچڑ اچھال سکتا ہے؟ وہ کیچڑ انہی کے اوپر آتا ہے جو تھوک رہا ہے، وہ تھوک اسی کے اوپر واپس آ رہی ہے، کیونکہ اس کی اصلیت پتہ چلتی ہے جو لوگ ایسا کام کرتے ہیں. بلکہ ان کے اعتراض کا جواب اس میں ہو گیا نا. یہ کہہ رہے ہیں بیت الخلاء نہیں ہے، ایک جواب اس میں بھی یہ بھی آ گیا کہ بیت الخلاء ہوا کرتا تھا. جیسے کنیف کا لفظ بھی آ گیا، کنیف کی وضاحت بھی اس روایت کے اندر آ گئی کہ کنیف جو ہے وہ محجوب ہوتا تھا، یعنی چاروں طرف سے دیواریں ہوتی تھیں. اب وہ کنیف کس کو کہتے ہیں اس کی وضاحت بھی اس روایت کے اندر آ گئی. میں ان حضرات سے کہنا چاہوں گا کہ بھائی اگر آپ انصاف پسند ہیں اور اسلام پر کوئی اعتراض کرنا چاہ رہے ہیں، ہماری طرف سے آپ کو آفر ہے کہ اس طرح کی ویڈیو بنانے سے پہلے اگر آپ خود نہیں تحقیق کر رہے ہیں نا، ایک مرتبہ ہم سے رابطہ کر لیا کریں. آپ کے پاس ہمارے آئی پلس کا واٹس ایپ کا نمبر بھی ہے، اور ہم لوگ بہت سارے لائیو سٹریمز بھی کرتے رہتے ہیں. تو آپ کا جو بھی اعتراض ہو آپ ہمارے پاس بھیج دیں ایک بار، اور ہم سے تحقیق کروا لیں، اور اس کے بعد جب آپ کو لگے کہ ہمارے پاس بھی جواب نہیں تب اس طرح کی ویڈیوز بنائیں. ہم آپ کو آفر کرتے ہیں، آپ کو فری میں ہم تحقیق کر کے دیں گے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ. تو یہاں پر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو روایت ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ٹوائلٹ تھا. نمبر 1 کورڈ ٹوائلٹ تھا، گھر کے قریب تھا. اس زمانے کی بات ہے. عبداللہ ابن عمر والی جو حدیث ہے یہ اس زمانے کی بات ہے جب گھر کے قریب ٹوائلٹ تھا. اس زمانے کی بات ہوئی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب گھر کی چھت کے اوپر سے دکھ رہا ہے تو یعنی گھر کے قریب والا ٹوائلٹ جو عائشہ رضی اللہ عنہا جس کا ذکر کر رہی ہیں وہ حدیث کے اندر جو ہم نے اس سے پہلے بتائے تھے، تو وہ واقعہ، وہ معاملہ ہو چکا ہے کہ گھر کے قریب ٹوائلٹ اس زمانے میں آ چکا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں. The idea is very simple کہ باتھ روم نہیں تھا، اور عورتیں اسپیشلی چھت پہ اس لیے نہیں کرتی تھی باتھ روم کیونکہ بھائی وہ دور سے لوگوں کو نظر آ جائیں گی کہ لڑکی اوپر کر رہی ہے، اس کی باڑی نظر آ جائے گی. تو یہ امیجنری گھوڑے دوڑا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں جی اس میں بہت اشرفتوں کا لفظ ہے نا، بہت واضح ہے اس کے اندر، اور یہ کامن سینس کے خلاف بات ہے بھائی. اگر کسی انسان کو قضاء حاجت کرنے کا تو وہ چھت پر جا کے قضاء حاجت کرے گا. مطلب اتنا نہیں سینس ہے کہ ایک انسان نیچے رہتا ہے تو قضاء حاجت جا کر کے چھت پہ کرے گا. اتنی بات ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. بارش ہوگی تو پورا چھت اس کا خراب ہو جائے گا. اشرفتوں کا جو لفظ ہے حدیث کے اندر بالکل واضح ہے. اور دوسرے الفاظ میں جو چھت گھری ہوئی، تو انسان چھت کے اوپر کیوں اپنا قضاء حاجت کے لیے وہ گھیرے گا؟ اشرفتوں یعنی میں نے جھانک کر کے دیکھا. یہ اصل میں اشرفتوں کا وہ لفظ وہ دیکھ ہی نہیں رہے حدیث کے اندر کہ وہ چھت پہ چڑھے اور انہوں نے نیچے جھانک کر کے دیکھا، تو ان کو پتا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کر رہے ہیں. اور وہ بس اتنی سی بات تھی کہ 4 دیواری تھی چھوٹی سی اور اس پر کوئی چھت نہیں تھی، تو ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا اوپری حصہ دکھ گیا. اب یہاں پہ دیکھنے کی بات کیا ہے نا کہ امیجنیشن کے گھوڑے کہاں تک دوڑتے ہیں. مطلب سوچو کہ کتنے سارے پرابلمز ان کی خیالی دنیا میں ہوتے ہیں. میں پھر سے پلے کرتا ہوں، آپ دیکھیے کہ کہاں کیا کیا باتیں بول رہا ہے. کہ باتھ روم نہیں تھا، اور عورتیں اسپیشلی چھت پہ اس لیے نہیں کرتی تھی باتھ روم. عورتیں اسپیشلی اس لیے ٹوائلٹ نہیں کرتی تھی. اب یہ بھائی عورتیں اس لیے کرتی نہیں تھی، بھائی یہ پروف دے گا کہ ایسے ہی ہوا میں، مطلب عورتیں نہیں کرتی تھی. یہ اس کو کس نے کہا کہ عورتیں نہیں کرتی تھی چھت پہ جا کر ٹوائلٹ؟
مطلب یہ پوری جو سٹوری جو بن رہی ہے اس کے دماغ میں, اور جس کی بنیاد پر یہ لوگ اینٹی اسلامک کوشچنز اٹھاتے ہیں, اسلام کے خلاف سوال اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں, وہ ایسے خیالی ہوتے ہیں, امیجنری پرابلمز ہوتے ہیں ان کے. بھائی ریئل پرابلم سے تو ہم لوگ سالو کریں گے, لیکن ایسے امیجنری پرابلمز اگر آپ کی لائف میں, تو ہم لوگ کیا کریں گے, صرف یہی کہیں گے کہ تم یہ جو ان ظن اکذب الحدیث, جو گمان والی بات ہے, کرتے ہوں گے والی بات, ہوں گے کو وہ ہے کر کے بول رہا ہے, وہ تو ایک اور بات ہے, اس کو کہنا چاہیے ضرور کرتے ہوں گے بولنا چاہیے تھا اس کو. یعنی کہ اب اس کا امیجنری معاملہ ہے نا, تو اس کا ایمانداری کا تقاضا کیا ہے کہ وہ ہے کر کے نہیں بول سکتا ہے, ہوں گے کر کے بولنا چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا ہے کہ گمان والی بات سب سے جھوٹی بات. اب یہ لوگ اس سے ایک قدم آگے بڑھ کے کہ ایک تو گمان کر رہے ہیں اور اس کو یقینی طور پر ایسا ہوتا تھا کر کے بیان کر رہے ہیں, یعنی کہ کتنے پرابلم بھی اوپر پرابلم. ایک بات زید بھائی یہ ہے کہ ان لوگوں کو امیجن کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے, کیونکہ ان کے پاس ایکچوئل کوئی اعتراض نہیں. یعنی یہ بیچارے اتنے تہی دست ہیں اسلام کے معاملے میں, اور ان کے ہاتھ اتنے خالی ہیں کہ اعتراض کرنے کے لیے کوئی پوائنٹ مل نہیں رہا ہے, تو ایک پوائنٹ گڑھنا پڑنا ہے, امیجن کرنا پڑ رہا ہے تاکہ اسلام پر اعتراض کر سکیں. کتنی افسوس کی بات ہے. یہ چھتوں پر بیت الخلا کرنے کی بات کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ جس زمانے میں بیت الخلا نہیں بنائے گئے تھے, اس زمانے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی قضائے حاجت کے لیے جائے فلیستتر, تو اپنے شرمگاہ کو چھپائے. بلکہ غالباً ایک روایت میں ہے کہ جب زمین کے قریب ہو جائے, میدان میں بھی جا رہا ہے جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں بھی ہے, مجبوری میں جا رہا ہے میدان کے اندر, تو ایسا نہیں کہ کھڑے کھڑے اپنے کپڑے اتار دے پھر قضائے حاجت کے لیے بیٹھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کھڑے کھڑے کپڑے نہیں اتارنے, حالانکہ میدان میں کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے, پھر بھی جب زمین کے قریب پہنچ جائے تب اپنے کپڑے کھولے, جب زمین کے قریب ہو جائے تو اپنے کپڑے کھولے. تو شریعت میدان میں بھی جب فیسلٹیز نہیں اویلیبل ہیں تب بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کے لیے اتنا احتیاط برتنے کو کہہ رہی ہے کہ کھڑے ہو کر کے اپنے کپڑے نہیں کھولنا ہے, بلکہ زمین کے قریب ہونے کے بعد اپنے کپڑے کھولنا ہے. آپ اس شریعت اس میں کیسے آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ وہ ایسے کھلے عام چھت پر اجازت دے گی کہ یہ جاؤ بیت الخلا کرو اور سب لوگ اپنی چھت پہ سے کھڑے ہو کر کے دیکھیں؟ کیا ہی فضول قسم کے اعتراضات ہیں. افسوس کہ ہم ایسے دور میں کس طرح کے اعتراضات کے ہم کو جواب بھی دینے پڑ رہے ہیں. ہم کو جو ملحد بھی میسر آئے ہیں وہ ایسے گھٹیا لوگ میسر آئے ہیں کہ ان کے پاس کوئی ایسا کوئی علمی اعتراض نہیں ہے کہ جس کا علمی انداز میں جواب دینا پڑے, ان کو بھی کامن سینس سے جواب دینا پڑ رہا ہے ہم کو. اچھا, ایک بات میں یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں نا کہ ابن عمر جس دور کا حوالہ دے رہے ہیں تو یہ تو وہ دور ہے جب کنیف بن چکے تھے, گھروں کے قریب بیت الخلا بن چکے تھے اور ٹوائلٹ جاتے تھے اللہ کے نبی. وہ دور جب گھر کے قریب حمامات اور کنیف اور بیت الخلا نہیں بنے تھے اور لوگ میدان میں جاتے تھے. اس دور میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی کا اسوہ ابو داؤد ایک دم صحیح روایت ہے, آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ روایت موجود ہے. حضرت جابر بن عبداللہ فرما رہے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد البراد انطلق حتى لا يراه احد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قضائے حاجت کی ضرورت ہوتی, انطلقا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چل کے جاتے اور اتنی دور چل کے جاتے حتی لا یراہ احد, یہاں تک کہ کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں پاتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نگاہوں سے روپوش ہو جاتے, یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے کچھ حصے کو نہیں دیکھ پاتا, سرے سے اللہ کے نبی کو نہیں دیکھ پاتا. He went far off where no one could see him. انگلش میں جو ترجمہ کیا مترجم نے کہ کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تب جا کر کے قضائے حاجت کرتے تھے. تو جب بیت الخلا نہیں تھے تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا احتیاط تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دور جاتے تھے چل کر کے کہ کسی کی نظروں میں نہ آئے. اس وقت آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کوئی ایسا بیت الخلا بنایا تھا کہ بس چھت کے اوپر 2 اینٹیں رکھ دی تھی اور قضاء حاجت کرتے تھے اور سارے لوگ چھت پر چڑھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں. اتنا کامن سینس آپ کے پاس نہیں ہے, اور آپ اپنے آپ کو ریسرچر اور محقق کہتے ہیں اور معانی کا حوالہ ایسا دے رہے ہیں جیسے لگتا ہے کتنے بڑے لغت دان ہیں آپ. بھائی 2 اینٹیں تھی, حدیث کے اندر یہ الفاظ ہیں, لیکن یہ الفاظ نہیں حدیث کے اندر کی 2 ہی اینٹیں تھی اور کچھ تھا ہی نہیں. 2 اینٹوں کا حوالہ تو انہوں نے اس لیے دیا کہ بھائی لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ یہاں 2 اینٹوں پہ اللہ کے نبی بیٹھتے تھے. یہ بھی اللہ کے نبی کی ایک سنت ہے کہ 2 اینٹوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے, اور یہ بھی تاکہ انسان کا جسم اس گندگی سے دور رہے جو اس کے جسم سے نکل رہے, تو 2 اینٹیں اونچی رکھتے تھے تاکہ وہ جسم پر وہ گندگی نہ لگے. لیکن حدیث کے الفاظ میں یہ کہیں نہیں کہ صرف 2 ہی اینٹیں تھیں اور کچھ تھا ہی نہیں. یہ اس کو ایسا بنا کر کے پیش کر رہے ہیں جیسے چھت پر بس 2 اینٹیں رکھ دی تھی. چھت پر 2 اینٹیں رکھنے کو کوئی کنیف کہے گا, اس کو کنیف کہتے ہیں. کون سی لغت کی کتاب میں آپ نے دیکھا ہے کہ کنیف کا مطلب 2 اینٹیں رکھنا ہوتا ہے, کہ 2 اینٹیں رکھ دو سے کنیف بن جاتا ہے؟ عجیب قسم کے لوگ ہیں بھائی, کوئی کامن سینس بھی استعمال نہیں کرتے اس معاملے میں. اور ان کی آڈینسز کتنی
عقل کے محروم یعنی کہ ایسی باتیں سن لیتی ہے, سوالو کر لیتی ہے, ان کو بولنے کی جیسے کہ اجازت دیتی ہے, اور جبکہ ڈیبنک ہوتے رہتے ہیں یہ لوگ ایکسپوز ہوتے رہتے ہیں, اور کبھی آ کر یہ نہیں کہتے ہیں کہ سوری یہ ایک غلطی مجھ سے ہوئی. مطلب ایمانداری کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے ان کے ساتھ. چلیں آگے دیکھتے ہیں. تو سر اس وجہ سے بھاگتے ہیں یہ لوگ ہم سے. یہ کہہ رہا ہے اس وجہ سے یہ لوگ ہم سے بھاگتے ہیں, اور یہ جو آدمی بول رہا ہے نا ابھی اس کے ڈیبیٹ کا چیلنج اس نے ایکسپٹ کر کے, میں خاص ویٹ کیا ہوں کہ آؤ ڈیبیٹ فکس کرو, ابھی بھی اوپن انویٹیشن ہے. میں نے 2 ٹاپکس جو اگریڈ ٹاپکس ہے, جو اس کے اور میرے اگریڈ ٹاپکس ہے, میں نے کہا دونوں میں سے جس ٹاپک پہ ڈیبیٹ کرنا ہے ابھی بھی میں کہتا ہوں آؤ اگریڈ. یعنی اس نے نہیں, اس کا کوئی اور اس کی شکل میں نہیں آیا تھا, وہ خود آ کر کے ٹاپک فائنل کیا ہے. 2 ٹاپکس, ایک پہلے کیا تھا, ایک ابھی کیا ہے حال میں. اور یہ آدمی جو فرار ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ بھاگتے ہیں, ان کی آڈینس سب چیز سنتی ہے, ان کی آڈینس کو سب چیز ایکسپٹڈ ہے. چلیں آگے دیکھتے ہیں. دیکھو تم جیسے لوگ ہیں نا, یا تم لوگ کیونکہ دماغی اپنگ ہوتے, تم لوگ کبھی وہ کرتے ہی نہیں ہے, دماغ چلاتے ہی نہیں ہے. آپ دیکھوں گے جو لوگ اسلاموفوبز ہوتے ہیں, اسلام کے خلاف بات کرتے ہیں, obvious کلیئر واضح کلیئر کانٹیکسٹ بیک گراؤنڈ ڈیٹیلز چھوڑ کر کے مس کوٹیشنز کے ساتھ فراڈ کے ساتھ کام لیتے ہیں اپنے آبجیکشنز اٹھانے کے لیے, اور ہم پہ الزام لگا رہے ہیں کہ ہم لوگ دماغی اپنگ ہوتے ہیں. بھائی ہمارا ایمان ہے, میں آپ سب کو بتا دوں کہ ہمارے جو مسلمان جو ہے نا الحمدللہ, اگر اس نے اللہ کے بارے میں سچائی پہچانی کہ میرا مالک ایک ہے, اس نے پہچانا اسلام نے مجھے اللہ کے ساتھ کنیکشن دیا, اس نے پہچان لیا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے, اس کے بہت سارے پروفز ہے, اس نے پہچان لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے, ایمان لے آیا. اب اس کے بعد تم کوشچن اٹھاؤ گے نا, تو ہماری عقل کا ہی تقاضا ہے کہ جو سچی بات ثابت بات ہے, جو میریکلز ہم لوگ روز فیل کرتے ہیں اپنی زندگی میں, تو تمہارے اٹھائے ہوئے فیک آبجیکشنز کو ہم لوگ کوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں. تو یہ ہے ریئل عقل کا استعمال. اور جو یہ لوگ کرتے ہیں کہ ادھوری باتیں بتاتے ہیں, یہ لوگ دماغی اپنگ ہوئے. اتنی ساری obvious کلیئر, اتنی ساری ویڈیوز آ چکی ہیں, یعنی اتنے سارے ان کے اعتراضات ڈیبنک ہو چکے ہیں. بھائی اگر اپنگ نہیں ہوتے تو آ کر آج تک قبول کی ہوتے نا. تو میں تو چاہتا ہوں یہ لوگ اپنی اس چیز کا پروف پیش کرے کہ ہاں ہم لوگ اپنگ نہیں ہیں, اور آ کر کے ایکسپٹ کرے کہ ہم نے یہ سوال اٹھایا, اس کا جواب جو آیا ہے, تو اب یہ ایکسپٹ کہ یہ سوال کا جواب میک سینس. کیونکہ اگر آپ نہیں سمجھتے تو آپ ریئلی اپنگ ہو, اور آپ کے ایکشن سے ثابت کیوں کہ اپنگ ہو. اور یہ لوگ دماغ کے اپنگ تو ہے ہی ہیں, یہ لوگ دل سے بھی اندھے ہیں. ان تعصب اور اسلام کی نفرت نے ان کے دلوں کو اندھا کر دیا ہے. اور آپ دیکھیں ٹھیک ہے بھائی, ایک آدمی کا اگر دماغ کمزور ہے اور وہ کوئی چیز نہیں سمجھ پا رہا ہے, یہ اتنی بری بات نہیں ہے. جتنی بری بات یہ ہے کہ ایک آدمی سمجھ کر کے ایک حق بات کو جھٹلا رہا ہے. نہیں سمجھ پانا تو چلیے انسان اس میں معذور سمجھا جا سکتا ہے, لیکن ایک بات ان کے سمجھ میں آ رہی ہے, دلائل ان کے سامنے رکھے جا رہے ہیں, ان کی ایک ایک بات کا جواب دیا جا رہا ہے, پھر بھی یہ تسلیم نہیں کر رہے ہیں. تو ان کی عقل نہیں, ان کا دل اندھا ہو چکا ہے, اور دل کا اندھا ہونا دماغ کے اندھے ہونے سے زیادہ بری بات ہے. تو شیخ اسٹریم کو ختم کرنے میں اس سے پہلے آپ کچھ کمنٹ دینا چاہتے ہیں, کوئی بات بولنا چاہتے ہیں؟ جی, میں پھر سے وہی بات بولوں گا جو میں نے شروعات میں کہی تھی کہ بھائی اگر واقعتاً آپ حق کی تلاش کے لیے مخلص ہیں, اور آپ کو حق کی تلاش کے لیے مخلص ہونا چاہیے. آپ اسلام چھوڑ کر کے گئے ہیں, ٹھیک ہے, اگر آپ کو واقعتاً اسلام سے کوئی علمی اعتراض تھا آپ پر, تو اس علمی اعتراض کو علمی انداز میں ہمارے سامنے رکھیے, علمی انداز میں ہم جواب دیں گے. یہ لکھوں والی زبان اور اوباشوں والی زبان مت استعمال کریں, اس سے آپ ہمارا کوئی نقصان نہیں کرتے, لیکن آپ کی زبان آپ کی تربیت اور آپ کے علم کی نمائندگی کرتی ہے کہ آپ کی تربیت کیسی ہوئی ہے اور آپ کے پاس نالج کتنی. جس کے پاس دلیل کی مضبوطی ہوتی ہے نا, اس کو اپنی زبان کو آلودہ اور گندا نہیں کرنا پڑتا ہے. آپ کی زبان کو آپ کو آلودہ اور گندا اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کی دلیل بہت کمزور ہے. تو مضبوط دلیل کے ساتھ آئیں اور علمی انداز میں بات کریں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ہر اعتراض کا ہم جواب دینے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. صحیح بات شیخ نے کہی, اور یہی بات میں بھی کہوں گا کہ آپ عدل و انصاف سے کام لوں گے نا, اگر سب جواب موجود ہے, تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اور سنسیئر خیر خواہی کے ساتھ کہ اللہ ان سب کو ریئل ایمان دے دے, ریئل ایمان و ہدایت عطا فرما, کہ یہ لوگ خود بھی صحیح راستہ سچے طور پر پہچان سکیں, اور جو آیا بھی ہے تو اللہ اسے سچی ہدایت دے دے. اور یہی ہم کہیں گے کہ ہم اللہ سے ہدایت طلب کرتے ہیں اور خیر خواہی ہے. یہ سوال کیونکہ اٹھے ہوئے تھے تو ان سوالوں کا جواب دینا لازم تھا, تو ہم نے سوالوں کا جواب دے دیا. بات وہی ہے کہ اسلام کے خلاف کوئی ایک سٹینڈنگ آبجیکشن نہیں رہے گا. مطلب جو آبجیکشنز یہ لوگ اٹھاتے بھی ہے تو یہ آبجیکشنز خود ان کی فیکنس, ان کے فراڈ کو ایکسپوز کرتی ہے, جو لوگ اسلام کے خلاف جاتے ہیں ان کے. تو اسی کے ساتھ ہم آپ آج کی اسٹریم کو ختم کرتے ہیں, پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں. اسی طرح کوئی اور سوال جو اٹھایا گیا ہے ان کے ہم جواب دیکھیں گے انشاءاللہ, قرآن, حدیث, تاریخ, ریالٹیز, حقائق, فیکٹس کی روشنی میں. شکریہ, جزاک اللہ خیرہ, والسلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.